اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی ذبح حالی کے حوالے سے ماتم کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، عالمی منظرنامہ ہو، کہیں کوئی ایسی خبر نظر نہیں آتی جہاں پر مسلمان کی نظر پڑے اور اس کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے. صبح اٹھ کر اخبار پڑھیے، نیوز دیکھیے تو ہر دن ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی ہے. مسلمان یہ تصور کر رہا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو دانشوران قوم و ملت بہت ساری وجوہات کی طرف توجہ کو مبذول کراتے ہیں. کہیں کوئی کہتا ہے کہ بے عملی کی بنیاد پر، کہیں کوئی کہتا ہے کہ بد کرداری کی بنیاد پر، کہیں کوئی کہتا ہے کہ جہالت کی بنیاد پر. غرض کہ جس کی جتنی ذہنی وسعت ہے اسی کے مطابق مسلمانوں کی ذبح حالی کے اسباب اور علل پر وہ گفتگو کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کا کہنا بھی کسی حد تک غلط نہیں ہے، لیکن اگر تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے ہم دیکھیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک بہت بڑا سبب اور ایک بہت بڑی خوبی جو ہمارے اندر تھی، جس کی وجہ سے زمین بھی استقبال کرتی تھی اور زمین والے بھی استقبال کرتے تھے، اس خوبی کو ہم نے نظر انداز کر دیا. قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں رب قدیر جل جلالہ جھاگ کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے. تو جھاگ پھک کر دور ہو جاتی ہے، یعنی جل کر کے جھاگ دور ہو جاتی ہے، اور جو لوگوں کو نفع پہنچانے والی ہے وہ زمین میں رہتی ہے. تو اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں کہ مسلمان جہاں بھی گیا اور اس کا استقبال ماضی میں ہوا تو اس کی ایک سب سے بڑی خوبی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مسلمان جہاں بھی جاتا لوگوں کو نفع پہنچاتا تھا. اس کی ذات لوگوں کو کبھی ضرر پہنچانے والی تھی ہی نہیں. اور جب تک مسلمان پوری دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچاتا تھا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھی. یہ ایک بہت بڑا وصف تھا، اور بیڑا غرق ہو تبلیغی جماعت کا جس نے اسلام کو 5-6 چیزوں میں قید کر کے رکھ دیا اور خدمت خلق کے حوالے سے توجہ کو بالکل ہٹا دی، اور چلے اور نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اسی میں اسلام کو قید کر دیا. اب یہ تصور بھی انسان کے ذہن میں نہیں رہ گیا کہ یہ بھی کوئی اسلامی چیز ہے. کیا کبھی ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف ہم نے توجہ دی؟ جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے.
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے میں آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر ارشاد فرماتے ہیں تم جانتے ہو کہ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ صحابہ چپ رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر دوبارہ حضور نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ صحابہ پھر چپ رہے. آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ تم میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی ارشاد فرما دیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں غور سے سننا آپ لوگ، یہ حضور کا فرمان پہنچا رہا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس سے خیر کی امید ہو اور جس کے شر سے لوگ محفوظ ہوں. پتہ یہ چلا کہ جو رب نے اس امت کو ٹائٹل دیا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، یعنی تم سے جو عمل بھی صادر ہو وہ سوائے خیر کے کوئی دوسرا ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ خیر ہی کا ہونا چاہیے. ارے سفر بھی جب تم کرو اور جو لباس تم زیب تن کرو اس لباس کا بھی ذکر قرآن نے کیا تو کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. یہاں بھی خیر ہی کی بات ہے. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے حوالے سے ایک ایسے گوشے کو اجاگر کیا، یعنی تمہاری شان ایسی ہو جائے کہ تمہارے بارے میں جب کوئی گمان بھی کرے تو یہ گمان کرے کہ یہ مسلمان بھلے کے علاوہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. یہ سوچ ہونی چاہیے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ذرا اس وصف کو ہم ڈھونڈیں اپنی سوسائٹی کے اندر، ذرا اس وصف کو ڈھونڈیں کہ بھلا اور جانتے ہیں آپ یہ دین نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے. اگر دین کما حقہ مسلمان سمجھ جائے نا تو کبھی کسی کا برا چاہ ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مد دینو یا رسول اللہ، دین کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آقا نے فرمایا دین النصیحہ، دین تو بھلا چاہنے کا نام ہے، دین نام ہی بھلے چاہنے کا ہے. تو سب سے پہلی چیز اپنے مزاج کے اندر اور اپنی عادتوں میں یہ شامل کر لو کہ ہماری ذات کسی کے لیے زحمت نہ ہو بلکہ سراپا رحمت ہو. مسلمان تکلیف دینے والا نہیں ہوتا بلکہ خدا کی قسم ایمان کے شعبے کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو راستے میں اگر تکلیف دینے والی چیز بھی ہو تو اسے بھی ہٹا دیا کرتا ہے. جب تکلیف دینے والی چیز کو وہ گوارا نہیں کرتا تو تکلیف دینا کیسے گوارا کرے گا؟
تکلیف دینا کیسے گوارا کرے؟ اور آج مجھے بتاؤ کہ اپنوں کی تکلیف سے کون اپنا نہیں پریشان؟ اور مجھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جب بھی یاد آتا ہے تو ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے اور ایک عظیم نقطہ اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ علماء تشریف فرمائے اور آپ نے کئی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تلوار لٹک رہی تھی، دشمن نے حضور کو تنہا دیکھا، تلوار پہ قابو پا لیا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ناپاک ارادے سے بڑھا اور پھر کہا اب میری تلوار سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو حضور نے فرمایا اللہ۔ اتنا کہنا تھا کہ تلوار گر گئی۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی، تلوار گر گئی، حضور نے تلوار پر قابو پا لیا اور اس شخص پر بھی۔ اب حضور نے اس سے پوچھا میری تلوار سے تجھے کون بچائے گا؟ تو قربان جائیے، حضور کے حوالے سے دشمن کی سوچ بھی کیا تھی۔ دشمن کہتا ہے حضور آپ کی تلوار سے آپ کی رحمت بچا لے گی۔ حضور نے مزاج دیا کہ مسلمانوں اس سنت کو زندہ کرو کہ دشمن بھی تمہارے بارے میں یہ گمان کرے کہ تم تکلیف دینے والے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ سنت کب زندہ کریں گے؟ مسلمان ضرر رسا ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہمیشہ نفع بخش ہوا کرتا ہے، بے ضرر ہوا کرتا ہے، بے ضرر ہوا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا نفع پہنچاتے تھے مخلوق کو، کتنا فائدہ پہنچاتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی مخلوق سے کتنا پیار فرماتے تھے کہ آپ ذرا دیکھیں کتنا ستایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہجرت سرکار نے فرمائی، شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل بائیکاٹ کی زندگی گزاری، راہوں میں کانٹے بچھائے گئے اور سخت ترین اوقات حضور کی زندگی میں آئے۔ اور ایک مرتبہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھ کر پروردگار نے پہاڑ کے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے محبوب سے کہو اگر وہ اجازت دے تو بستی والوں پر پہاڑ کو پھینک دو اور ان کو ختم کر دو۔ آیا فرشتہ اور جیسے اس نے کہا حضور اجازت دیں تو ان کا کام تمام کر دیا جائے، تو چونکہ جن بندوں کا کام تمام کرنے کا فرشتہ کہہ رہا تھا وہ تھے تو حضور کے دشمن، لیکن بندے تو خدا کے تھے۔ میں اس کو کھولوں گا تھوڑا سا، آپ سمجھیں گے اس کو۔ بندے تو خدا کے تھے، تو حضور نے کیا کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ پہاڑ کے فرشتے ڈال دیں ان کے اوپر پہاڑ کو، نہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے نہیں جانتی ہے۔ یعنی ایسی سچویشن میں بھی حضور نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرما کر رب کو یہ بتا دیا مولا یہ تیرے بندے ہیں تو میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، تیرے بندے ہونے کی وجہ سے میں ہلاکت کی نہیں ان کے لیے ہدایت کی دعا کر رہا ہوں۔ اس لیے کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو نفع پہنچائے۔ یہ حدیث ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کے کنبے کو نفع پہنچائے۔
مجھے یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یاد آ رہا ہے. اللہ اکبر. جب آپ نے یہ دعا فرما دی تھی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا او کما قال، تو رب نے دعا تو قبول کر لی، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا نوح ذرا مٹی کے مکان بناؤ. تو حضرت نوح علیہ السلام نے مٹی کے مکان بنائے، کافی مکان بنا لیے. پھر میرے کریم نے فرمایا نوح ان مٹی کے مکان کو توڑ دو. تو عرض کرنے لگے مولا بڑی محنت سے بنایا ہو اور تو توڑنے کا حکم دے رہا ہے. رب نے فرمایا نوح میرا حکم ہے توڑ دو. انہوں نے توڑ دیا. اب رب نے پوچھا اے نوح ذرا یہ بتاؤ تیرے بنائے ہوئے مٹی کے مکان کو توڑتے وقت تیری کیفیت کیا ہو رہی تھی؟ جس مکان کو تو نے مٹی سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، ذرا بتا کہ اس کو توڑتے وقت تیری کیفیت کیا ہو رہی تھی؟ کہا مولا دل اندر سے دکھ رہا تھا. کہا اے نوح تو نے تو مٹی سے مکان بنایا، میں نے تو اپنے بندوں کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے. لیکن تو نے جب کہا کہ کافروں میں سے کوئی بھی بچنا نہیں چاہیے، سب کو ہلاک کر دے، تو میں نے تیری دعا قبول فرمائی. یہاں سے یہ ذہن دینا مقصود ہے کہ اے پروردگار جل جلالہ کے بندوں، اس بات کو ذہن میں رکھو اللہ کی مخلوق میں اگر کوئی گستاخ ہے، بدعقیدہ ہے، ایمان سے ہٹ گیا ہے تو اس کی اس بدعقیدگی سے نفرت کرو، لیکن کوشش تمہاری یہ ہو کہ وہ ہدایت کے راستے پر چل کر جنت کا مسافر بن جائے. کہ ہے تو بندہ خدا کا. آخر رب حبلی امتی کس کے لیے حضور نے فرمایا تھا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون کس کے لیے حضور نے کہا تھا؟ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بندوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے حوالے سے لوگ خیر کا گمان کریں. اب یہاں ایک حدیث شریف اور سنا دوں. بہت سارے لوگ سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں ایمان والے کہ سوسائٹی میں سے کسی پر جب کوئی تکلیف آتی ہے تو آدمی کے ذہن میں فوراً اس بندے کا خیال آتا ہے کہ چلو یار اس کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنی پریشانی دور کرے گا. ہوتے ہیں ایسے بندے کہ جن کے بارے میں انسان کا گمان ہوتا ہے چلے جائیں اس کے پاس، وہ پریشانی دور کرے گا. اب اس کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب کوئی انسان کسی مصیبت میں گرفتار ہو اور اس مصیبت کے وقت اسے کسی انسان کا اس طرح سے خیال آئے کہ اس کے پاس جاؤں، اس کی وجہ سے اللہ پریشانی دور کر دے گا، سرکار فرماتے اولئک الآمنون من عذاب اللہ، وہ بندہ وہ ہے جسے اللہ نے اپنے عذاب سے محفوظ رکھا ہے. یہ معمولی بندہ نہیں، یہ معمولی بندہ نہیں. اس بندے کی شان یہ ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے عذاب سے معمون اور محفوظ رکھا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اگر مصیبتوں میں سرکار یاد آ جاتے ہیں، مصیبتوں میں غوث پاک یاد آ جاتے ہیں، مصیبتوں میں غریب نواز یاد آ جاتے ہیں، تو اللہ نے ان کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ ان کے صدقے میں امت کی پریشانیاں دور ہو جائیں، دور ہو جائیں. ارے جانوروں کو فائدہ پہنچانا تو اپنی جگہ پر، انسانوں کو فائدہ پہنچانا تو اپنی جگہ پر ہے، جانور کو فائدہ پہنچانے پر بھی اللہ نجات فرما دیتا ہے.
اور بڑی مشہور حدیث بخاری شریف کی ہے ایک عورت کے حوالے سے جس کا کردار اچھا نہ تھا، آخر کس عمل نے اس کو نجات کا حقدار بنا دیا؟ خدا کی قسم وہ کسی اور کوئی اور عمل نہ تھا، ایک پیاسے کتے کو پانی ہی تو پلانا تھا، یہی تو تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے سوال پوچھا کہ یہ محرم کی سبیل لگانا کیا جائز ہے؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر لگانے والے کی نیت یہ ہے کہ پیاسے اس سے اپنی پیاس کو بجھائیں اور یہ اللہ کی رضا کے لیے لگا رہا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنو۔ اعلیٰ حضرت نے حدیث کوٹ کی اور فرمایا آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ سرکار نے کہا لوگوں کو پانی پلاؤ، گناہ جھڑ جائیں گے۔ ارے یہ کام ہم کب کریں گے؟ خلق خدا کی خدمت کے لیے کب کمر کسیں گے؟ کیا پوری زندگی خدمت لیتے ہی رہیں گے؟ خدمت کب کریں گے ہم؟ سید الانبیاء ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں سے پوچھا کرتے تھے تمہارا کوئی کام ہے؟ معذوروں سے پوچھا کرتے، پریشان حالوں سے پوچھا کرتے، جن کے گھر کے اندر کوئی بڑا ذمہ دار نہ ہوتا ان سے پوچھا کرتے کوئی کام ہے تمہارا؟ آقائی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ بے سہارا اور غیر تربیت یافتہ لوگوں کی بکریوں کا دودھ دو کر کے حضور دے دیا کرتے تھے، یہ سرکار کیا کرتے تھے۔ ہم واقعہ تو بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کھڑی تھی سامان لے کر کے، حضور تشریف لے گئے اور پوچھا کیوں کھڑی، اور اس نے کہا کہ میرا سامان گھر تک کوئی پہنچا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان لیا، اس کے گھر تک پہنچا دیا، اور پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ محمد نام کا ایک شخص ہے، اس کی بات کو نہ سننا۔ سرکار نے فرمایا اگر میں وہی ہوں تو اس نے کہا پھر آپ سچے، اور وہ کلمہ پڑھ لیتی۔ یہ واقعہ تو ہم نے کئی مرتبہ سنایا، کبھی اس پر عمل کا خیال آیا؟ کیا ہم اتنے بڑے ہو گئے آج کا بیٹا اپنے باپ کے ہاتھ سے سامان لینے کو تیار نہیں؟ تھما دیتا ہے باپ کے ہاتھ میں کہ یہ تھیلی لے کر میں نکلوں گا تو میری عزت چلی جائے گی۔ ذرا سوچو تو صحیح، کیا سیدنا صدیق اکبر کا یہ واقعہ یاد نہیں کہ جب آپ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنے اور جب گلی سے گزرے تو بچیوں نے کہا ہٹ جاؤ، اب تو یہ امیر المؤمنین بن گئے ہیں، اب یہ تھوڑی اپنی بکریوں کا دودھ دو کر دیں گے، تو قربان جائیے ان کے جواب پر۔ ارشاد فرماتے امیر المؤمنین تو آج بھی ہوں، غلام مصطفیٰ تو پہلے سے ہوں، اور بکری کے دودھ کو دو کر کے دے۔ کتنے بڑے تھے وہ، بعد جو ہے ان کی شان یہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء، لیکن ہم نے فیض پہنچانے کا اور نفع پہنچانے کا کام بند کر دیا۔ نفع رسانی کا کام ہمارے یہاں بالکل نہ کے برابر، برائے نام رہ گیا، برائے نام رہ گیا۔ اگر معاذ اللہ مجھے معاف فرمائے میری غلطی ہو تو، کہ اب تو یہ کام بھی ایک تجارت ہے، اگر کرتا بھی ہے تو کوئی الا ماشاءاللہ۔ آپ جانتے ہیں اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا کتنا بڑا ثواب ہے۔ ایک بہت بڑے عالم، بہت بڑے ادیب، بہت بڑے خطیب، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مدبر، بہت بڑے مقرر، کئی کتابیں انہوں نے لکھی اور دین کا بڑا کام انہوں نے کیا۔ جب طبعی عمر تمام ہوئی اور جب جسم سے روح پرواز کر گئی،
تو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ؟ کہا میرے رب نے مجھے بخش دیا مجھے۔ کہا حضور جو آپ نے دین کی خدمت کی اس وجہ سے؟ کہا نہیں، مجھے بھی یہی تھا گمان کہ شاید اس وجہ سے میرا مولا مجھے بخشا ہو، لیکن یہ وجہ نہیں تھی۔ کہا پھر کس وجہ سے؟ کہا جب میرے کریم نے فرمایا کہ میں نے تجھے بخش دیا، لیکن میرے بندے تو جانتا ہے کس وجہ سے بخشا ہوں؟ تو میں نے عرض کیا مولا تیری توفیق سے جو دین کی خدمت میں نے کی اس کی وجہ سے تو۔ کہا نا، یہ وجہ نہیں ہے بخشش کی۔ کہا پھر مولا کس عمل نے تیری رحمت کو جھنجھوڑ دیا اور تو نے بخشش فرمائی؟ اب غور سے سنیں آپ، رب نے ارشاد فرمایا میرے بندے تو نے ایک مرتبہ دوات کے اندر قلم کو ڈالا تھا، اور پھر تو نے قلم کو جب نکالا تو قلم کے اندر سیاہی تھی، اور ایک مکھی آ کر اس قلم کی سیاہی کو چوسنے لگی، تو نے قلم کو جنبش نہیں دی، تو نے ایسے ہی رکھا جب تک کہ وہ مکھی پوری سیاہی چوس نہ لی۔ تو تیرا یہ عمل مجھے پسند آ گیا کہ تو نے ایک معمولی سی مکھی کی پیاس بجھا دی، تیرا یہ عمل پسند آیا بندے، تیرے اسی وجہ سے میں نے تیری مغفرت فرما دی۔ ذرا غور کرو آپ، ذرا سوچو، اگر کوئی شخص طاقت رکھتا ہے، اب غور سے سنیے، طاقت رکھتا ہے کسی کی مدد کرنے کی، اللہ نے اسے اتنا دے رکھا ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، اور اس کے باوجود وہ تنگ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اپنی نعمت کے مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ اپنی نعمت کے زوال کا انتظار کرے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہاتھ پیر زبان مال یہ ساری قوت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے یہ خاص اسی کے لیے ہے کہ وہ اپنے لیے ہی استعمال کرے، نہیں، بالکل نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے مالوں میں محروم میں معیشت کا اللہ نے حق رکھا ہے، حق رکھا ہے۔ بہت غریبوں کو انسان دھتکار دیتا ہے، بہت پریشان حالوں کو انسان دھکے مار کے نکال دیتا ہے، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ تمہیں جو روزی دی جاتی ہے نا وہ تم میں کے غریبوں کی وجہ سے دی جاتی ہے، اور جن غریبوں کو، جن مصیبت زدوں کو، جن پریشان حالوں کو دھکا مار کے نکال دیا جاتا ہے، کبھی بوسیدہ لباس کی وجہ سے، کبھی غربت کی وجہ سے، کبھی بکھرے ہوئے بال کی وجہ سے، کبھی جھوپڑے میں رہنے کی وجہ سے، کبھی بوسیدہ لباس کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں حضور نے خود کو کہاں تلاش کرنے کے لیے فرمایا؟ سرکار فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرو، کہاں تلاش کرو؟ سرکار فرماتے ہیں مجھے تلاش کرنے والوں اگر تمہیں تلاش کر کے مجھے پانا ہو تو تم مجھے تلاش کرو کہاں؟ فی ضعفائکم، تم میں کے جو کمزور ہیں ان میں مجھے تلاش کرو۔ ابغونی فی ضعفائکم، اگر تم مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو تم میں کے کمزوروں میں تلاش کرو۔ ارے اس سے بڑھ کر کے اور کیا ہوگا کہ قیامت میں رب بندے سے پوچھے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو میری عیادت کو نہیں آیا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بھوکے کو کھانا کھلاتا تو اس کے پاس مجھے پا لیتا، اس کے پاس۔ اور یہی وجہ ہے کہ
کہ جتنے بھی اولیاء آپ دیکھیں گے خدا کی قسم سب کو کھلانے میں مزہ آتا تھا اور خود پیٹ پر پتھر باندھ کر زندگی کے لمحات گزارتے تھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام. یہ سوچ نکل گئی. آج ہم سوچ رہے زوال کی طرف کیوں ہیں، پسماندہ کیوں ہیں؟ ارے اتنا تو سوچ لو کہ اگر آپ کے محلے میں کوئی ایک بندہ ایسا ہو جو آپ کے الیکٹرک کا بل بھر کے آ جائے، آپ کے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے بھاگ دوڑ کرے، پانی کی لائن خراب ہو جائے تو اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرے، اور یوں ہی کرتا، اس کا شوق ہے، دعائیں لینے کے لیے کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے پھر؟ ایسا بندہ جو آپ کے ایریے میں اتنی خدمت کرتا ہو، اچانک وہ کہہ دے میں یہ محلہ چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، تو سارے محلے والے پکڑ لیں گے اس کو. کسی سے کوئی تکلیف تو نہیں ہے بھائی؟ ہم معافی مانگتے، تو ہمارا ایریا چھوڑ کر مت جا. وہ رشتہ دار نہیں اور ایریا چھوڑ کر جانے کی بات کرتا ہے، تم پکڑ رہے ہو؟ تو جواب ملے گا وجہ یہ ہے کہ یہ ہم کو نفع پہنچاتا تھا، دنیا ہمیں پکڑ کے رکھتی تھی. مسلمان تم نہ جاؤ اس لیے کہ تمہاری ذات سے ہمیں فائدہ پہنچتا ہے، اور جب سے ہم نے فائدہ پہنچانا شروع کر دیا تب سے دنیا کہتی ہے بھائی نکلو، تم جاؤ یہاں سے، بھاگو. ٹھنڈے کلیجے سے سوچنا کتنا فائدہ ہم نے لوگوں کو پہنچایا. اپنی زندگی کا جائزہ لیں آپ. زوال کے کئی اسباب ہیں اور ان میں سے ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم تکلیف اٹھا کر لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتے. ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، نفع پہنچانے کا جذبہ ہمارے اندر قطعی طور پر اگر ہوگا تو برائے نام، باقی نظر نہیں آتا الا ماشاءاللہ. اب اللہ کی مخلوق کا خیال اللہ والوں کو کتنا رہتا تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے، امام اعظم کو دیکھیے، اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں بیٹے مناظرہ مت کرنا، فرماتے مناظرہ مت کرنا. بیٹا کہتا ہے ابو یہ فن بھی آپ نے مجھے سکھایا ہے اور روزانہ تو آپ مناظرہ کرتے رہتے اور مجھے آپ روکتے ہیں. جواب سنیے گا، اپنی اصلاح کے لیے میں علماء کی توجہ چاہوں گا. امام اعظم اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں کہ بیٹے تم مناظرہ نہ کرنا. اب بیٹا کہتا ہے ابو آپ تو صبح و شام مناظرہ کرتے ہیں اور مجھے روکتے ہیں. اب جواب سنیے، ارشاد فرماتے بیٹے تم جوان ہو، تم اگر مناظرہ کرو گے تو ہو سکتا ہے تمہاری نیت اس کو شکست دینے کی ہو، اور میں مناظرہ کرتا ہوں تو سنبھالنے کے لیے کرتا ہوں تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے، اس کے سامنے حق واضح ہو جائے. یہ اللہ والوں کی سوچ تھی. وہ اگر کرتے بھی تھے تو گرانے کے لیے نہیں، سنبھالنے کے لیے کیا کرتے تھے. یہ سوچ تھی ان کی، یہ فکر تھی. خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کہ ایک جنگ میں محمود غزنوی گئے، خواجہ صاحب سے جب ملنے کے لیے وہ آئے تو خواجہ صاحب نے ان کا خیال نہیں فرمایا، توجہ ان پر نہیں فرمائی، لیکن بعد میں وہ داخل سلسلہ ہوئے اور بہت ہی عقیدت کا انہوں نے اظہار کیا اور ادب کا مظاہرہ کیا، تو خواجہ صاحب نے ان کو نوازا بھی اور اپنا جبہ بھی ان کو دے دیا کہ لو. ایک جنگ میں گئے محمود غزنوی، جنگ میں فتح نہیں مل رہی تھی، تو محمود غزنوی نے خواجہ صاحب کے جبے کو بچھایا اور اس پر نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی. اب جب فتح ملی تو خواجہ صاحب کو خواب میں دیکھ کر عرض کرتے ہیں حضور یہ آپ کے جبے کی وجہ سے اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی اور دشمنوں کو میں نے ختم کر دیا. جواب سنو خواجہ صاحب،
کہا تم نے میرے جبے کی لاج نہیں رکھی، تم نے میرے جبے کی لاج نہیں رکھی۔ عرض کرتے ہیں حضور آپ کے جبے کی وجہ سے تو اللہ نے فتح دی۔ کہا تم نے لاج نہیں رکھی۔ کہا حضور جبے کی لاج کیا ہے؟ ارشاد فرماتے تمہیں یہ دعا کرنی چاہیے تھی کہ اللہ اس جبے کی وجہ سے لوگوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، ایمان کی دولت۔ یعنی یہ اللہ والوں کی سوچ تھی کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے قریب کرنا اور زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا۔ کیا سوچ ہے ہماری، کیا فکر ہے ہماری، کتنا نفع پہنچانے کا ہمارے اندر جذبہ ہے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ طریقت نام ہے، طریقت گدڑی پہننے کا نام ہے، طریقت مصلی بچھانے کا نام ہے، تو مولانا روم منع کرتے ہیں اس کا نام طریقت نہیں ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں طریقت تو اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری ذات سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے، یہ ہے طریقت، یہ ہے طریقت۔ اور میں آپ کو بتاؤں کوئی ولی ایسا نہ ملے گا جس کی ذات سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچاؤ۔ وہ زمین پر تھے تب بھی فائدہ پہنچاتے تھے، اور زمین کے اندر ہیں تب بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، اپنے کو بھی پہنچاتے ہیں، پرائے کو بھی پہنچاتے ہیں، کوئی ان کے در سے خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، میں کچھ حدیثیں آپ کو سنا دوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت برآری میں لگا رہتا ہے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خطیب اعظم تشریف لا چکے ہیں، بس 2 حدیث آپ کے گوش گزار کر دوں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ پھر درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت برآری میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔
جس نے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کر دی، جس نے کسی مسلمان کی کوئی مصیبت دور کر دی، اس کے عوض اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کی مصیبتوں میں سے اس کی مصیبت رفع فرما دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اور حدیث آپ کے گوش گزار کر کے، کہ کیا ہمارا اس حدیث پر عمل ہے؟ نعرے ہم بہت لگاتے ہیں، لیکن کبھی آقا کی پسند و ناپسند کا بھی خیال تو کریں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے صبح اس حال میں کی کہ میری امت کے امور میں سے کسی امور کے سلسلے میں سوچا تک نہیں، غور تک نہ کیا، کہ میری امت کے مسائل کے سلسلے میں سے کسی مسئلے کے سلسلے میں اس نے نہ سوچا، سرکار فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنَّا، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ ہمیں تو صبح اس حال میں کرنی چاہیے کہ حضور کی امت کے بارے میں سوچیں کہ آقا کی امت اس وقت کس حال میں ہے، آقا کی امت کی کس طریقے کی پریشانی ہم دور کر سکتے ہیں، کتنی دور کر سکتے ہیں۔ ارے کچھ نہیں کر سکتے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے، اس دعا کا مقام وہی ہے جو حاجی احرام کی حالت میں میدان عرفات میں کسی کے لیے دعا کرتا ہو۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ یہ بھی تو نہیں کرتے، اس کا بھی تو خیال نہیں۔ بس ایک آخری حدیث میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، حضرت تشریف لا چکے ہیں، حضرت کا خطاب ہم نے سننا ہے انشاءاللہ۔ بخاری، مسلم اور ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی مظلوم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلا، جو بندہ کسی مظلوم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلا، یہاں تک کہ اس کا حق ثابت کر دیا یعنی دلا دیا، اللہ تعالیٰ اسے پل صراط پر ثابت قدم رکھے گا۔ جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم اپنے زوال کے اسباب کو تلاش کریں۔ ہمارے زوال کی وجہ کئی ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ اپنے سینے سے نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ اور اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، خود غرض ہو گئے، سیلفش ہو گئے، اور اسی خود غرضی نے یمن کو بھی تباہ کر دیا، سیریا کو بھی تباہ کر دیا، اور دنیا کے مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ آج کے اس اجتماع کے اندر میرا یہ پیغام ہے، سجدہ ہی سب کچھ نہیں، ضرور اللہ کی بندگی ہے، اس کی عظمت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رکھو کبھی کبھی کچھ نیکیاں اللہ ایسی کروا لیتا ہے جو سجدے سے بھی آگے نکل جاتی ہیں۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ایک فاحشہ عورت کی بخشش اللہ نے محض اس بنیاد پر کر دی کہ ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلا دیا تھا۔